الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون۔ ہر قسم کی حمد اللہ پاک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین سید کائنات ہادی کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور ائمہ دین پر۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں جنگ احد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، کیا جس وقت تم کو مشکل لاحق ہوئی ہے یعنی جنگ احد میں، قد اصبتم مثلیہا، جب کہ تم اس سے 2 گنا مشکل اپنے مخالف کو یعنی جنگ بدر میں پہنچا چکے ہو، قلتم ان ھذا، تم اب یہ کہنے لگے ہو یہ مشکل ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ قل، اے ہمارے محبوب پیغمبر یہ بات کہیے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے اعمال کی شامت کی بنا پر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ،
اور جو تم کو دونوں گروہوں دونوں لشکروں کے ملنے کے دن مشکل لاحق ہوئی ہے وہ اللہ پاک کی اذن سے ہوئی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ پاک اچھی طرح ظاہر کر دے معلوم کر لے اہل ایمان کو۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ ہرگز یہ خیال مت کریں کہ اللہ پاک ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بے خبر ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں اور حکمت کے ساتھ چلانے والے ہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کائنات کے نظام میں کسی کو بھی وہ اپنا حصے دار نہیں بناتا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان پر اپنے احکام نازل فرمائے، اس کائنات کو اسباب کے تحت چلنے والا بنایا۔ آج مسلمان خصوصی طور پر اور ہر انسان جس کے اندر انسانیت ہے وہ عمومی طور پر دنیا بھر میں خون کے آنسو رو رہا ہے اس حالت پر جو اہل غزہ کی اور اہل فلسطین کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ صرف مسلمان کا نہیں رہا، اس وقت یہ معاملہ اس سے بڑھ کر انسانی المیہ بن چکا ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے خالق سے بھی ناواقف ہیں اور بے دین ہیں، وہ بھی اس مسئلے پر بلبلا رہے ہیں اور اپنی کمی، اپنی کوتاہی اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل غزہ پر یہ جو آفت آئی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے، اور کیا مسلمان جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کیا مسلمان ہمیشہ سے ہی معتوب رہے ہیں، مظلوم رہے ہیں؟ جبکہ ایسا ہے نہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے عرض کی ہے اس میں اللہ پاک نے اس سب چیزوں کا، ان باتوں کا جواب ارشاد فرما دیا۔ جنگ احد سے پہلے جنگ بدر واقع ہوئی، جس میں بے سر و سامانی میں صحابہ کرام اللہ کے باغیوں سے الجھے اور 70 اللہ کے دشمن وہ قتل ہوئے اور 70 باغیوں کو آپ نے قیدی بنایا۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اگلے سال ہی جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے اہل مکہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، فتح حاصل ہو گئی مسلمانوں کو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو دشمن 450 کلومیٹر کا پہاڑی سنگلاخ چٹانوں کا رستہ اختیار کرنے کے بعد حملہ آور ہوا ہے، اس کے دل میں کس قدر بغض ہوگا اور کس قدر وہ مسلح ہو کر آیا ہوگا، یہ سب چیزیں وہاں پر تھیں۔ اس کے باوجود عین میدان جنگ میں تیسرا حصہ منافقین کا اور اس میں کچھ لوگ ان کے جانشے میں آگے، عین میدان جنگ کے وقت وہ پیچھے ہٹ گئے بہانہ بنا کر۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی، لیکن اچانک ایسا ہوا
آپ کے حکم عدولی ہوئی اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، سید الشہداء بھی شہید ہوئے۔ ہادی کائنات، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین، آپ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ انا ھذا، یہ مشکل ہم کو کیوں لاحق ہو گئی، ہم تو ایماندار ہیں، اللہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی کوتاہی، اپنی عمل کا نتیجہ ہوا، اس لیے کہ تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ ارادہ نہیں تھا ان کا حکم عدولی کا، لیکن ان کی حکم عدولی ہوئی، اور جناب خالد جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے پلٹ وار کیا اور جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اس شہادت کا جو 70 شہداء ہوئے ہیں اور رحمت دو جہاں زخمی ہوئے ہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے کہ خالد نے پلٹ وار کیا ہے اور حملہ کر دیا خالد نے، نہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ دشمن باغی، اللہ کا دشمن خواہ کتنا بھی طاقتور ہے، اللہ رب العزت نہ اسے بے خبر ہے اور نہ وہ اللہ پاک سے طاقتور ہے، بشرطے کہ اللہ کا سپاہی، اس کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ درست ہو۔ انسان کے ذمے اپنی استطاعت کے مطابق علم بلند کرنا ہے اور مالک اپنی قدرت کے مطابق مدد کرتا ہے، اور اللہ کی مدد کے مقابلے میں اسلحہ، تعداد، وسائل کچھ بھی نہیں۔ وہ بغیر وسائل کے ابابیل سے لشکروں کو ختم کرا دیتا ہے، بغیر وسائل کے جناب لوط علیہ السلام میں ان کی 2 بیٹیاں ہیں، کوئی بھی نہیں ساتھ، لیکن وہ بستی کو پلٹا سکتا ہے۔ حضرت شعیب کے ساتھ چند ایک مسلمان ہیں لیکن ان کو سزا دے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فرعون کا مقابلہ کریں، سزا دے سکتا ہے۔ لہذا اصل اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ وسائل کا نہیں ہے، اسلحے کا نہیں ہے، طاقت کا نہیں ہے، تعداد کا نہیں ہے، اصل چیز ہے مالک کے ساتھ صلح اور تعلق۔ اگر وہ ہے، وسائل بالکل نہیں ہے، وسائل ہیں تھوڑے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق استعمال کر دو وسائل، پھر کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے ہم اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ باطل قوتیں وہ تمام کی تمام جمع ہو چکی ہیں اور شیطانی ہتھ کنڈے عروج پر ہیں۔ کیا ایک آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ پاک کی طاقتیں کم پڑ گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، یا یہ کہ اللہ پاک ان سب چیزوں سے بے خبر ہیں، اس کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کبھی بھی خیال نہیں کرنا کہ اللہ پاک ظالموں کی اس کرتوت سے بے خبر ہے، اس سے تو اس کائنات کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، ایک پتا درخت کا خزاں میں کھٹا ہونے کے بعد اس کے علم کے بغیر گرتا نہیں۔ مسلمان کی تو مومن کی تو شان ہی بہت ہے، بشرطے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعہ کوئی صاحب یقین ہے۔ چنانچہ یہ ایک قانون ہے نیچرل کہ طاقتور کمزور کو زیر کرتا ہے، دنیا میں قانون ہے یہ۔
بعض چھوٹے پرندوں کو کھا جاتا ہے، شیر ہرنی کا شکار کر لیتا ہے، طاقتور کمزور کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے۔ دنیا میں ہو رہا ہے، انسان بھی یہی قانون استعمال کرتا ہے، سوائے اس کے کہ کہیں پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیم ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ قانون دنیا میں چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما رہے انجیل میں، وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرو، رحم کرنے والوں پر وہ رحم فرماتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس طرح ہم قرآن پاک کی آیات کو مانتے ہیں، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، بشرطے کہ وہ عیسائی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عیسائی نہیں ہے، وہ بے دین ہے اور ملحد ہیں۔ انجیل کو اگر وہ مانتے بھی ہیں تو بس ایک مذہبی کتاب کے طور پر، وگرنہ اس پر کسی طور پر اس کا عمل نہیں ہے۔ اللہ کا دین ایک ہے جس میں شراب منع ہے، جوا منع ہے، بدکاری منع ہے، خنزیر منع ہے، سود منع ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن پاک میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سب میں منع ہے۔ لیکن ان سب کا محرک کون ہے اس وقت؟ عیسائی ہے، یہودی ہے، جو تورات اور انجیل کو مانتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں کے قائل نہیں رہے ہیں، بظاہر اگرچہ وہ قائل ہے، تو چنانچہ وہ نیچرل قانون اس وقت دنیا میں نافذ ہے کہ طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے۔ صرف اگر رکتا ہے تو صرف اخلاق عالیہ جو پیغمبروں کی ہیں، اور وہ اس وقت نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک تو ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے قوانین، اس کے دین کی مدد کرو تو اس کا وعدہ ہے کہ میں کرتا ہوں مدد، اور دوسرا اس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس دنیا میں انصاف کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکومت کی ہے۔ 800 سال ہندوستان میں کی ہے، 600 سال عثمانیوں نے آدھی دنیا پر کی ہے، یورپ میں کی ہے، اندلس، سسلی، اٹلی، اسپین، وہاں پر سینکڑوں سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے، اور ان کے نشانات عدل کے ابھی تک وہاں پر قائم ہیں۔ ہمارے اسلاف ان کے ساتھ بھی اللہ کے باغی الجھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اللہ پاک کے بندوں نے اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کیے تھے، اور وہ انداز اختیار کر کے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے حقدار بن سکتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غالباً 17 ہجری کا واقعہ ہے۔ بیت المقدس عیسائیوں کے پاس تھا، اور عیسائی حکومت، روم کی حکومت، شام کی حکومت آہستہ آہستہ سمٹ رہی تھی۔ بیت المقدس کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ انہوں نے شرط لگا دی کہ آپ کا خلیفہ آئے اور وہ یہاں پر حاضر ہو، دستخط کر دے، ہمیں یقین ہوگا، امن ملے گا، تو ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اہل شورا نے آپ کو مشورہ دیا، اور خصوصی طور پر جس کے مشورے کے ساتھ آپ چلا کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے آپ ضرور جائیں، اگر آپ کے جانے کی بنا پر پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جاتا ہے تو آپ چلے جائیں۔ آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ مانا اور آ گئے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، وہاں کے سپہ سالاروں نے آپ کو اچھا سا لباس پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ تہذیب یافتہ علاقے تھے، شام کے، ایران کے، انڈیا وغیرہ کے، کہ اچھا لباس پہن لیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح آ رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر رعب ہوگا، معزز آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ فرمانے لگے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں ہمارے پاس عزت نہیں تھی، اللہ پاک نے اسلام کی بنا پر ہم کو عزت دی ہے۔ مہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، ہم کسی بھی اور طریقے سے عزت کے خواہاں ہوں گے سوائے اس طریقے کے جس سے اللہ نے ہم کو عزت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس انداز اختیار کرنے سے ہمیں ذلیل تو کر دے گا، عزت نہیں دے گا۔
کیونکہ ہماری عزت کا سبب کیا بنا تھا؟ اسلام۔ عرب کے لوگ تو اپنے عزیز و اقارب کا خون بہانے سے بھی نہیں کتراتے تھے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا ایک عربی کا، اس کے باپ کو حکومت وظیفہ دیتی تھی، وہ کمزور ہو گیا، حکومت نے اس کے بیٹے کو وظیفہ بھی اتنا ہی لگا دیا۔ اس کو خوش ہونے چاہیے؟ نہیں، رقابت۔ کہنے لگا اساوانی بولی، میرے پیشاب کو بھی میرے برابر کر دیا گیا۔ اسی غم میں کہہ لیں، اسی عداوت میں کہہ لیں، بغیر پانی کے پلائی شراب پی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ ساوانی بولی یعنی باپ اور بیٹے کا تنافس کیا ہوتا ہے آپس میں، دشمنی کیا ہوتی ہے، اس قدر تھی ان میں ہاں آپس میں تنافس۔ اللہ تعالیٰ نے عزتیں کیسے دی ہیں؟ اسلام۔ اور بیت المقدس پرامن طریقے سے مسلمانوں کے حوالے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 583 سے پہلے، 583 ہجری سے پہلے اپنوں کی کمزوری، خلفشاری اور آپس میں طوائف الملوکی کی بنا پر اس پر صلیبی قابض ہو گئے۔ صلاح الدین ایوب بھی اٹھا، مرکزی حکومت اس کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو صلیبیوں کا تعاون کرتے تھے، حشیشی ان کو کہتے ہیں، حشیشی۔ شیخ الجبال کے نام بھی حسن بن صبا بھی اس کو کہتے ہیں، بظاہر مسلمان ہے۔ اس آدمی نے کتنی مرتبہ ایوبی پر قاتلانہ حملہ بھی کرایا، اور ایوبی اس چیز کا خواہاں تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرا دیا جائے۔ بالآخر بغداد کی مرکزی حکومت بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس نے وسائل جمع کیے۔ اب وسائل کیسے جمع کیے سنیے، کہتے ہیں 4 سال تک اپنی آل اولاد کو نہیں ملا، تیاری کر رہا ہے۔ اپنی وراثت مالی طور پر وراثت کا قائل نہیں تھا، فوت ہوا ہے تو کفن قرض سے لے کر کفن کے کپڑے خریدے گئے۔ ایسے ہی اپنے وزراء، ان کے لیے قانون بنا دیا تھا، کوئی بھی وزیر اپنے نام پہ جائیداد نہیں رکھ سکتا۔ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ استحکام وراثت معیشت سے آتا ہے، معیشت ٹھیک ہے، اللہ پاک کی دین ہے، ذالک فضل اللہ، یہ بھی فضل ہے اللہ پاک کا، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے عزتیں، فتوحات معیشت سے نہیں ملتے ہیں، بلکہ خودداری۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ہر میدان میں فتح دی، لیکن خودداری، ایک دن کھایا ہے تو دوسرے دن شاید کھانا نہیں کھایا ہے، اور یہ مالک سے طلب کیا تھا، ایک دن کھاؤں شکر کروں، ایک دن نہ کھاؤں مانگ لوں تو اس سے، اسی طرح زندگی گزار دی۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہی کچھ سکھایا۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معیشت مستحکم ہے تو فتح ہے، معیشت مستحکم ہے تو یہ کچھ بھی ہوگا، اس طرح سود کے ساتھ معیشت مستحکم ہو۔ پوری دنیا دشمن بھی اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے جو بیواؤں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے فلسطین میں ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمران معیشت کے استحکام کے لیے وفد بھیج رہے ہیں امریکہ میں۔ معیشت مستحکم کس طرح ہو جائے گی؟ اللہ سے جنگ کر کے، اس کے رسول سے جنگ کر کے، سود پہ پیسے لے کر آپس میں بانٹتے ہو، اس ملک کے بچے بچے کو مقروض بناتے ہو، اور کہتے ہو کہ معیشت سے ملک بچ جائے گا۔ نہیں بچے گا ملک، نہیں بچے گا۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا۔ جناب عمر کہتے ہیں ہمیں عزت ملی ہے اسلام کے نام پہ، اگر کوئی بھی طریقہ ہم نے اختیار کیا عزت کا تو ہمیں عزت نہیں ملے گی۔
اور کوئی شاید مل جائے اس طرح، لیکن پاکستان کو عزت نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ مالک سے وعدہ کر کے لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایوبی تیسری وجہ ہے سبب ذل، ہمارے اسلاف انہوں نے اختلافات ختم کیے۔ ایوبی نے قریب جتنی چھوٹی موٹی حکومتیں تھیں ان کو ختم کر کے صلیبیوں کو للکارا۔ مرکزی حکومت ایوبی کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود پورے یورپ کو للکارا اور اللہ پاک نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ایسا ہوا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن پاک کہتا ہے ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا قانون ہے اگر کسی قوم کے احوال ہم تبدیل کرتے ہیں ان میں تبدیلی پھر نہیں آتی حتیٰ کہ لوگ اپنے احوال بدل لیں۔ قوم عزت دار ہے، وہ ذلیل ہو گئی، ان کو چاہیے اپنے احوال کا جائزہ لیں، ذلت کیوں ملی؟ اس وقت ہم دنیا میں غلام ہیں، لیکن بات یہ ہے اگر کوئی انسان غلامی کو قبول کر لے تو یہ ذلت ہے۔ ہم غلام ہیں، مقروض ہیں دنیا میں، ہم دنیا کو سود دے کر قسطیں دینے کے لیے زندہ ہیں اس وقت، لیکن کیا ہم غلامی کو قبول کر لیں؟ ہمارے حکمران غلامی کو قبول کر چکے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حالات بدلنے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعم علی قوم، ہم نے اگر کسی قوم پر انعام کیا ہے، چھین لیا گیا ہے تو دیکھو تمہارے احوال بدل گئے ہیں جس کی وجہ سے نعمت چھن گئی۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہ ہو جس میں 3 گھنٹے کی ڈرائیو کرو تو سخت گرمی ہے 47 درجے کی، اور 3 گھنٹے کی اپنا ڈرائیو کے بعد آپ برف کے علاقے میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس اتنا میدانی علاقہ ہے، بلکہ کہیں دنیا میں میرا آقا فرمانے لگے ایک دن مجھے خواب میں میری امت کی حکومت دکھائی گئی ہے، مشرق سے مغرب کی پٹی، وہاں پر 57 ملک اس وقت موجود ہیں جن کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ معدنی وسائل موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لو اراد الخروج لاعدوا له عدۃ، اگر ان کا ارادہ ہوتا جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا تو اس کی تیاری کرتے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارا واسطہ کن لوگوں سے ہے، اور دنیا میں کون کون سے ملک ہمیں اپنا نمبر 1 دشمن سمجھ رہے ہیں، ہم نے کبھی سوچا؟ الاعلان انہوں نے کہا ہے، الاعلان قرآن پاک کہتا ہے لو اراد الخروج لاعدوا له عدۃ۔ نمبر 3 یہ ہے جہاد اور قتال یہ فتح کی ضمانت نہیں دیتا ہے صرف جس وقت تک کہ مالک کے ساتھ صلح نہ ہو۔ جہاد کا مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اس سے بھی بڑا مرتبہ ہو سکتا ہے کسی کا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاد فرما رہے ہیں، اور پھر آپ نے وہ بیان بھی سنا ہوگا، آپ فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا 3 آدمی، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ میرے پاس کیا ہے، میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر آ گیا ہوں، جہاد میں مار گیا ہوں، جہاد میں شہادت۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم تو لڑے تھے اس لیے تاکہ کہا جائے بہادر، اور لوگوں نے تم کو تمغے دے دیے، مل گیا جو ہم نے مانگا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر جہنم رسید کر دے جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جنگ میں لوگ تعریف کر رہے تھے اللہ کے رسول کی قیادت میں شہید ہونے والا آپ کا غلام آپ کے سامان پر، بشرا طوبی لہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرو، میں نے ابھی دیکھا ہے جہنم کی آگ کے شعلے اس پر اٹھ رہے تھے اس ایک چادر کی بنا پر جو چادر اس نے مال غنیمت سے خیانت کی تھی۔
قتال، جہاد صرف یہ بھی ضمانت نہیں ہے فتح کی۔ ایسے آپ فرماتے ہیں مجاہد کا قطرہ خون گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فوراً فرمایا اتانی جبریل عنفن، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، ابھی جبریل امین آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ الا دین، قرض نہیں معافی، قرض کی معافی مجاہد کو بھی نہیں ہے، صرف قتال ضمانت نہیں ہے، خیانت ہے، ریاکاری ہے، قرضہ ہے تو مجاہد کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ ایسی حال اس کا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے ایک جگہ پر اپنا خیمہ لگوایا، خیمہ، فرمانے لگے اس جگہ پر ہم منڈی بنانا چاہتے ہیں۔ معیشت کا مسئلہ آ گیا نا، معیشت دیکھیے، معیشت استحکام ہونے لگا ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک درندہ آیا، وہاں کا چوری آیا، جن کے ہاتھ میں منڈی کا سارے کے سارا اسباب تھے، کعبے نے شریف آیا، میرے آقا تشریف فرمائے، خیمے کی آ کر رسیاں کاٹ دیں، خیمے کی رسیاں کاٹ دی، خیمہ گر گیا۔ اب بتائیے اگر ایسی صورتحال آپ کو لاحق ہو تو آپ کیا کریں گے؟ الجھ پڑیں گے؟ ایسے ہوگا نا، اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکمت کے ساتھ آپ نے فرمایا خیمہ لپیٹو، ہم اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ کو منڈی کرا دے دیتے ہیں، جو آج مدینہ منورہ میں نے سوق و تمر، کھجور کی منڈی، وہاں پر آپ نے خیمہ لگوا کر فرمایا یہ ہماری منڈی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا یہاں کا اسلحہ خانہ، یہاں کی معیشت پر قابض سے یہودی، مدینہ منورہ کے لوگ برانی زمینوں کے مالک تھے اور سود میں گلے گلے تک ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے وہاں پر فرمایا من غش فلیس منا، منڈی میں اگر کسی انسان نے دھوکہ دیا تو سمجھ لو کہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ایک وقت آیا مدینہ منورہ کی منڈی میں 1,000 پر غلہ لد کر آ رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ معیشت سدھر گئی۔ وہاں کا ایک سیٹھ اٹھتا ہے، اس کی وراثت لوگوں نے کمپیوٹر کانٹے میں اس کا سونا نہیں تقسیم کیا، آتا ہے بڑا بڑا لکڑیں تولنے والا میزان اور کلہاڑوں سے اس کے سونے کے بڑے بڑے حصے کار کے پھر تقسیم، ٹنوں کے حساب سے سونا۔ عبد الرحمن بن عوف، خالیات آئے، مہاجر تھے، خالیات۔ معیشت سدھرتی ہے، قرض سے نہیں سدھرتی، سود سے نہیں سدھرتی، باہر سے قرض لے کر بندر بانٹ کرنے سے نہیں سدھرتی۔ آپ کو معلوم ہے، کہتے ہیں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے کسان۔ 1 ارب ڈالر کی گندم پچھلے سال حکومت نے منگائی، صرف کیوں منگائی؟ ٹیکس کی اپنا کمیشن بنانے کے لیے۔ پھر اس کمیشن پر کمیشن بنے عدالتوں کے، اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ زیرو۔ اپنا کمیشن بنانے کے لیے باہر سے گندم لائے اور گندم کسان کی منڈی میں آ رہی۔ معیشت اس طرح نہیں سنورتی۔ معیشت کے وہی اصول ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے پہلے خودداری، دنیا اکٹھی ہوگی مدینہ منورہ کے خلاف۔ صحابہ نے شکوہ کیا بھوک کا، سپہ سالار، سید کائنات، خاتم الرسل، سید ولد آدم، آپ کو معلوم ہے پھر آپ کی کیا حالت تھی؟ فرمایا اگر تم نے بھوک کی بنا پر ایک باندھا ہے تو میرے پیٹ پر 2 پتھر باندھا۔ لیکن شکوہ نہیں ہے، خودداری۔ کسی کی طرف دیکھ کر تیرا نہ للچائے جی، کسی کی طرف دیکھ کر تیرا نہ للچائے جی، روکھی سوکھی کھاک کی تو گنا پانی پی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، عمر بات ہی کوئی نہیں، یہ چیزیں اللہ پاک نے اگر دشمن کو دے رکھی ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں آخرت میں نواز دینا ہے، فکر ہی کوئی نہیں۔ خودداری کے ساتھ معیشت سے ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یورپین کو،
شام کے بعد ان کی عوامی ٹریفک بند ہو جاتی ہے، سورج کی دھوپ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صبح کو ہمارا تاجر دن کی 1 بجے دکان پہ جاتا ہے، اور بڑی بڑی منڈیاں جو ہیں، خاص طور پر سوتر منڈی اور بین الاقوامی 3 بجے آ کر منڈی کھولتی ہے۔ ایسا ہے رات مسلمان 3 بجے تک کعبہ خانوں میں بیٹھا ہے، جوا خانے میں بیٹھا ہے۔ اس میں یورپین کی ہم نقل نہیں اتارتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم نقل اتارتے ہیں۔ معیشت اس طرح نہیں سدھرتی۔ چنانچہ فارسی کا شاعر کہتا ہے، من از بیگانگاں ہرگز نہ نالا ام کہ بامن ہرچ کرد آشنا کرد۔ کہتا ہے میں دشمن کا گلہ نہیں کرتا، دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا، مجھے گلہ اپنوں کا ہے، اپنوں کی بنا پر یہ سب خوش ہو رہا ہے۔ ہمارا تو لوٹا ہے بہاروں نے نشیمن، صد شکر برق کا احسان تو نہیں ہے۔ بجلی نہیں نکالتے جلایا ہم کو تو اپنوں بہاروں نے جلایا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح، مرکز سے نہ ہٹ، فرقوں میں نہ بٹ، اپنوں سے نہ کٹ، پھر یہ دنیا تیری ہے۔ مرکز سے نہ ہٹ، فرقوں میں نہ بٹ، اپنوں سے نہ کٹ، پھر یہ داری دنیا تیری ہے۔ کیا یہ امراض ہمیں پائے جاتے ہیں؟ ہمیں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس وقت مطالبے کرتے ہیں، OIC کا اجلاس ہوتا ہے، مطالبے کیے جاتے ہیں غزہ پر جنگ بند کرو۔ بھائی مطالبہ کیسے کر رہے ہو؟ جنہوں نے جنگ بندی پر ویٹو کیا ہے، جن کی معیشت اسلحہ فروخت کرنے پر ہے، ان سے مطالبے کرتے ہو۔ ایسے ہی بات یہ ہے، اس سے پہلے مسلمانوں نے قدس پر کنٹرول کیا امن کے ساتھ، عیسائیوں نے، صلیبیوں نے اس کو چھینا ہم سے 90 سال کے لیے جنگ کے ساتھ۔ آپ ذہن میں رکھیں، اب قدس پر قبضہ نہیں ہوگا۔ اب تیسری قوم آ رہی ہے جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، بنو اسرائیلی پیغمبروں کو قتل کیا، ایک کو نہیں 20 کو۔ وہ قوم آ رہی ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ پاک کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ وہ قوم آ رہی ہے، وہ قوم آ رہی ہے تورات پر ایمان رکھتے ہوئے بھی۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، ہم نے تورات دی ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ قوم آ رہی ہے، ہمارے سروں پہ مسلط ہو رہی ہے، جن کا منصوبہ بیت المقدس پر قبضہ نہیں ہے، منصوبہ بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ وہ پروگرام ختم ہو گئے ہیں جو عیسائیوں کا تھا یا مسلمانوں کا تھا کہ کنٹرول ہم کرتے ہیں، باقی لوگوں کو موقع دیں گے۔ اب وہ پروگرام نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی استعداد کے مطابق اپنی دعا اہل غزہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور میرا مالک مدد اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے۔ مقصد صرف جنگ کرنا نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بھی اللہ کے باغی، دشمن بھی اللہ کا باغی، ان کے پاس دنیا کے وسائل، تو بتائیے کہ اللہ پاک کس کی مدد فرمائیں گے؟ دونوں باغی، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے سیاسی معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے گفتگو میں، اپنے رہن سہن میں اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کر سلو کر لیجیے۔ بصورت دیگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم
دنیا پر قابض ہو سکے۔ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پر حق ہے، ضروری ہے، خود فیصلہ کر لیا ہے کہ اہل ایمان کی ہم مدد کریں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی سچ بول سکتا ہے؟ چنانچہ ہمیں چاہیے اپنے مالک سے سلو کر لیں، اپنے پیغمبر کی بات کو مانیں، اپنے اوپر، اپنے خاندان، اپنا کاروبار، پھر وہ اپنی طاقت کے مطابق مدد کرتا ہے۔ وسائل کے ساتھ وہاں ضرورت نہیں پڑتی، وسائل کی وسائل نہ ہو پرندے بھیج دیتا ہے، وسائل نہ ہو خندق میں آندھی بھیج دی اس نے۔ صرف 3 مسلمان، جناب لوط اور ان کی 2 بیٹیاں، بیوی بھی نہیں مسلمان، اللہ پاک نے مدد کر دی، مدد کر دی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کو نافذ کرو گے، مالک اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق فرمائے، اپنے مالک سے صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے بشرطے کہ ہماری اس سے صلح ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔